السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے دوستو، آج الوداع جمعہ، کچھ لمحات اور کچھ وقت، کچھ گھنٹہ، کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ کے بعد یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ بابرکت کا مہینہ، یہ فضیلت کا مہینہ ہم سے جدا ہو جائے گا اور ہم دیکھتے ہی رہ جائیں گے، ہاتھ ملتے ہی رہ جائیں گے. پھر وہ نیکی کرنے کی کہاں توفیق ہوگی؟ پھر قرآن بند رہ جائیں گے. میرے دوستو، کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، کرب میں دل ہے دھڑکن بھی ہے غم زدہ، کرب میں ہے دل دھڑکن بھی ہے غم زدہ، ہو رہا ہے یہ رمضان ہم سے جدا. میرے دوستو، میں آج جس موضوع پر لفظ شاعری کرنے والا ہوں، میرا موضوع ہے حقوق العباد. حقوق دو طرح کے ہیں، نمبر ایک حقوق اللہ، نمبر دو حقوق العباد. حقوق اللہ وہ جو ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرتے ہیں، اس کی خوشنودی کے لیے کرتے ہیں، اس کی رضا کے لیے کرتے ہیں. مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ اور بہت ساری عبادتیں. میرے دوستو، اس رمضان مبارک کے مہینے میں حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے حقوق العباد کو بھی ترجیح دیا ہے اور کہا ہے کہ رمضان المبارک کے اس بابرکت مہینے میں ہمارے حقوق کے ساتھ ساتھ لوگوں کے حقوق بھی تم صحیح کر لو، لوگوں کے اخلاق بھی صحیح کر لو، تاکہ تم اس رمضان مبارک میں پورا پاک صاف ہو جاؤ گے. اس رمضان مبارک میں تمہاری بخشش ہو جائے گی، تمہاری مغفرت ہو جائے گی. میرے دوستو، ہم جانتے ہیں ہم سارے بھائی روزہ رکھتے ہیں، ہم سارے بھائی نماز پڑھتے ہیں، ہم سارے بھائی زکوٰۃ دیتے ہیں. میرے دوستو، لیکن ہم سے ایک مسٹیک ہوتی ہے، ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے. ہمارے حقوق العباد صحیح نہیں ہے، لوگوں سے ملنے جلنے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، لوگوں کا مال ہمارے مال میں آیا ہوا ہے، لوگوں کا روپیہ پیسہ ہم لیے ہوئے ہیں. میرے دوستو، کسی کو گالی دیے ہوئے ہیں، کسی کو بلا فضول الزام لگائے ہوئے ہیں. میرے دوستو، ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی کچھ دن باقی ہے، کچھ وقت باقی ہے، کچھ لمحات باقی ہے، کچھ گھنٹہ باقی ہے اور کچھ منٹ اور کچھ سیکنڈ بھی باقی ہے. میرے دوستو، ہم اپنے حقوق العباد کو صحیح کریں. جو لوگ ہم سے ناراض ہے اس کو منائے، اس کو گڑگڑائے. اس رمضان مبارک کے مہینے میں بھائی مجھے معاف کر دو، ارے بھائی مجھے معاف کر دو، بھائی اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی تو مجھے معاف کر دو، اگر تمہارا کوئی پیسہ لیا ہوا تو مجھے معاف کر دو. میرے دوستو، تم صدقہ مت کرو، لیکن اگر صدقہ کرو، لیکن پہلے صدقہ سے زیادہ امپورٹنٹ اللہ رب العزت نے کہا ہے، صدقہ سے زیادہ بہترین وہ چیز ہے، اگر تم کسی کا مال لیے ہوئے ہو، کسی کا روپیہ پیسہ لیے ہوئے ہو تو پہلے اس کو دو، تب اس کے بعد صدقہ کرو. ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کا زمین ہڑپ لیے ہیں، ایسا نہ ہو ہم کسی کو گالی دیے ہوئے ہیں، ایسا نہ ہو کہ ہم کسی کو مارے پیٹے خون کے الزام لگائے ہیں، ایسا نہ ہو کہ اس کی بہت ساری دولت ہمارے پاس ہے لیکن وہ بیچارہ مجبور ہے، وہ مانگ نہیں رہا ہے، تو قسم سے بول رہا ہوں یہ نیکی آپ کی قبول نہیں ہوگی. اللہ رب العزت کہا ہے، جس نے بھی گالی دیا، جس نے بھی کسی کا ایک روپیہ لے لیا اور جس نے بھی کسی کا زمین لے لیا، ایک بارش برابر بھی زمین لے لیا، اور جس نے اپنے اخلاق کو صحیح نہیں کیا، جس نے بلا فضول الزام لگایا دوسروں پر، کل قیامت کے دن اس کو بلایا جائے گا حشر کے میدان. کل قیامت کے دن جب وہ مرے گا اور حشر کے میدان میں جب اس کو بلایا جائے گا، اور اسے بھی بلایا جائے گا جس کا وہ پیسہ لیا تھا، جس کو وہ گالی دیا تھا، جس پر وہ الزام ڈالا تھا، جس کو مارا وہ پیٹا تھا، بلا وجہ کا خون بہایا تھا. تو میرے دوستو، پھر اللہ رب العزت کا ارشاد باری تعالیٰ ہوگا کہ یہی تم کو گالی دیا تھا، کہ ہاں. پھر اللہ رب العزت سے ارشاد ہوگا، لے لو اس کی نیکی میں سے تو اپنا نیکی لے لو. اس کے بعد آپ جس کو گالی دیے ہوں گے وہ سب اپنا آپ کا نیکی آپ کے پاس لیتے چلا جائے گا، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا. پھر یہی بولے گا، ہائے افسوس میں نے کچھ نہیں کیا، میں کاش دنیا میں میرے پاس بہت ساری دولت تھی لیکن میں کاش اپنے کے حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کو بھی صحیح کر دیتا. میرے دوستو، نیکیاں ختم ہو جائے گی،
नेकियां खत्म हो जाएगी लेकिन दावेदार बाकी रह जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा है कि किसी ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, किसी ने किसी का एक बालिश जमीन ले लिया, एक बालिश जमीन ले लिया किसी ने, एक बित्ता जमीन की कोई हैसियत नहीं होती है, एक बित्ता जमीन ले लिया और वो जमीन लेने के बाद वो मर गया, कल कयामत के दिन उसे 7 तौक जमीन पहनाया जाएगा। मेरे दोस्तों कितना बड़ा मकाम है, और उसकी नेकी जब आपको दी जाएगी आप शर्मिंदा हो जाओगे। 7 तौक पहनाया जाएगा, कितना शर्मिंदगी की बात है, सोचने की बात है। मेरे दोस्तों हमारे पास अभी पैसा है, वक्त है, सब चीज है, हम चाहे तो उसको अदा कर सकते हैं, हम चाहे तो उससे माफी मांग सकते हैं। आप मांग कर तो देखो, ईद आने से पहले पहले समझ लो मेरे दोस्तों, हुकूकुल इबाद को सही कर लो, अपने अखलाक को सही कर लो, अपने किरदार को सही कर लो। अरे कहा गया चमका लो किरदार को, अपने लोग कहे माशाअल्लाह। मेरे दोस्तों इसीलिए कहता हूं, अगर आप किसी को गाली दिए हैं तो इससे पहले ही उससे माफी मांग लो। अगर आप किसी का दिल दुखाए हैं रमजान में, या रमजान से पहले ही पूरा साल में किसी का दिल दुखाए हैं, तो उसे आप उससे माफी तलब कर लो। देखिए रमजान मुबारक का महीना बख्शिश का महीना होता है, और इलाही ने कहा है, और हजरत जिब्राइल इस्लाम ने सवाल जवाब पर आमीन भी कहा है। जब जिब्राइल इस्लाम ने सवाल किया, मिंबर पर जब गए तीसरे मिंबर पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा आमीन, तो वो क्या था? सबसे पहले मिंबर क्या था? सबसे पहले मिंबर वो था कि जिसने रमजान मुबारक का महीना पाया और उसने बख्शिश ना की, उसने और उसमें उसकी बख्शिश नहीं हुई, वो हलाक हो जाए। जिसने रमजान का मुबारक का महीना पाया और उस रमजान मुबारक के महीने में भी उसकी बख्शिश ना हुई, वो इंसान हलाक हो जाए। दूसरा कहा, दूसरा मिंबर पर जब आमीन कहा तो कहा, दूसरा मिंबर पर कहा जिसने मेरा नाम सुना और उस पर दरूद ना भेजा वो भी हलाक हो जाए। मेरे दोस्तों ये मर्तबा है, ये आलम है। तो मेरे दोस्तों मैं चंद बातों पर अपनी बातों को खत्म करना चाहूंगा। मेरे दोस्तों अगर आप किसी का दिल दुखाए हैं, किसी को गाली दिए हैं, किसी को मारे हैं, किसी को पीटे हैं, किसी का रुपया पैसा लिए हैं, तो मेरे दोस्तों अल्लाह के वास्ते उसे वापस कर दो, उससे माफी तलब कर लो। माफी तलब करने में कुछ नहीं जाता। अरे यहाँ की शिद्दत से अच्छा, यहाँ की शर्मिंदगी से अच्छा वहां का शर्मिंदगी बेहतर नहीं है। यहाँ पर शर्मिंदा हो जाओगे कुछ लोगों के सामने, वहां तो पूरा हुजूम रहेगा, पूरा अर्श जमा रहेगा, उसके सामने शर्मिंदा होना पड़ेगा, उसके सामने आपके नेकी को उठा कर दिया जाएगा, तो आपको कैसा लगेगा? तो मेरे दोस्तों आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस रमजान मुबारक में अच्छे से पाक साफ हो ले, और पाक साफ होने के साथ साथ हुकूकुल इबाद को सही कर ले, अपने अखलाक को सही कर ले, बातचीत करने का तरीका सही कर ले, लहजा सही कर ले, और हुकूक यानी जिसको गाली दिए, जिससे जो भी गलती की है उससे माफ़ी मांग ले, और बरसों बरसों पुराना दोस्ती फिर से लौटाए। वाह दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।